چھوڑ دے ٹائم چھوڑ دے نا. میں بتاتا ہوں ہم نے مزدلفہ سے کب نکلنا ہے؟ 10 کی صبح. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرنا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے کا، سورج جب طلوع ہو جائے گا تو ہم اس کے بعد موو کریں گے. تو یہاں پر تقریباً ہم لوگ پہنچ چکے ہوں گے 8:30 9 تقریباً 9 بجے تک پیدل آنا ہے. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں نا، آپ فرض یہ کر لیں کہ ہم صبح نکلے تقریباً 6 بجے نکلے تو 7 1 گھنٹہ، 8 کے 2 گھنٹے اور 9 کے 3 گھنٹے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سفر طے کرنے کے لیے 2 گھنٹے کافی ہیں، لیکن رش ہوتا ہے چلے 3 گھنٹے لگا لیں. تو آپ یہاں پہ کتنے بجے پہنچ گئے؟ 9 بجے. اب ہم کیمپ میں موجود ہیں، اپنے کیمپ میں موجود ہیں. یہاں پر 2 آپشنز ہیں. ابھی مکتب نے ہمیں کلیئر نہیں کیا. ایک دفعہ تو انہوں نے یہ کر دیا تھا کہ اس کو بند کر دیا تھا، آپ سیدھے چلتے جائیں جمرات کر کے آئیں. کیوں؟ اور لگ یہی رہا ہے کہ اس دفعہ بھی کیا کہیں گے کہ آپ چلتے جائیں، ادھر نہ آئیں، کیونکہ 10 بجے انہوں نے بند کرنا ہے. 10 بجے انہوں نے بند کرنا ہے. تو وہ یہی کہیں گے کہ آپ لوگ چلتے جائیں، رمی کریں، رمی کر کے لوٹ کے آئیں، تاکہ 10 بجے تک ہم لوگ واپس آ چکے ہوں اپنے خیموں میں. اگر ہم 10 بجے تک نہیں کر سکتے تو پھر اس کو بند کر دیں گے. پھر کب شروع ہوگا؟ 4 بجے وہ کہیں گے کب آپ جائیں. اب یہ ٹائم وہ ہمیں کنوے کریں گے. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم لوگ کتنی تیزی کے ساتھ، دیکھیں نا ایک گروپ ہے اس میں سارے بندے 40 سال سے نیچے تو نہیں ہیں. اب انہوں نے کہا آپ نے سارے گروپ میں اکٹھے جانا ہے، صبر کا برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے. ایک ناظم آگے چل رہا ہے، اس کے ساتھ 180 88 90 کا گروپ ہے، اس کے پیچھے دوسرا ناظم ہوگا اور اس کا گروپ ہوگا. تو یہ بڑی سختی کے ساتھ ہے کہ آپ نے تاکید ہے کہ آپ نے اسی ترتیب میں چلنا ہے. یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ ہم نوجوان ہیں اور آپ کو کراس کر کے آگے نکلتے ہیں، ساری ترتیب ہی خراب ہو جائے گی. تو اس لیے ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ہم یہاں پر کتنے بجے پہنچے؟ 8 بجے پہنچے، 8:30 بجے پہنچے، یہ ڈیپینڈ کرے گا. یہ چیزیں میپ یعنی کاغذوں پر جو ساری کارروائی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، اور پریکٹیکل کچھ چیزیں درمیان میں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو پریشانی کا سبب بنتی ہیں. خیر میں نے آپ کو یہاں پر یہ کلیئر کر دیا کہ ہم لوگ یہاں پہنچنے کے بعد اگر ہمارے پاس ٹائم ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں ٹائم دیں گے. یعنی اگر انہوں نے ہمیں پابند کر دیا کہ آپ نے 9 سے 10 میں رمی کرنی ہے تو پھر ہمیں جانا ہوگا. میں بتاتا ہوں، دیکھیں یہ 500 میٹر 500 میٹر 500 میٹر 500 میٹر کتنے کلو میٹر ہو گئے؟ 2 کلومیٹر. آپ ان کو کہہ لیں کہ 2.5 کلومیٹر، 2.5 جانا 2.5 آنا، 5 کلومیٹر ہے ہمارا. کلیئر ہے؟ تو بہتر ہے کہ ہم اگر ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو ہم یہاں پہ آرام کریں گے. ہم اگر وہ جانے دیتے ہیں کیمپ میں، کیمپ بند نہیں کرتے تو ہم یہاں پہ تھوڑی دیر آرام کریں گے. اب یہاں سے جانا، یہ سارے ذرا اس کو توجہ سے سن لیں. یہاں پہ راستے جو ہے نا، راستے ہر ایک بندے کو کلیئر ہونے چاہیے، نمبرز یاد ہونے چاہیے. اگر نہیں ہوں گے تو جو آپ کو لیڈ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ساری چیزیں ایک جیسی ہیں. ہم لوگ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم لوگ پردیسی ہیں، ہمیں چیزیں بھول جاتی ہیں، سب کو بھول جاتی ہیں. تو ہم نے مل کے رہنا ہے اور چیزیں نوٹ کر کے چلنا ہے. اپنے کیمپ سے مکتب سے نکلنے کے بعد انہوں نے ہمیں روڈ نمبر 204 دی ہے. یہ بڑا ایک اچھا ہمیں پوائنٹ مل گیا ہے. اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں. الحمدللہ آپ سارے بول دیں الحمدللہ. ہمیں کہیں نہیں، ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، اپنے گھر سے نکلنا ہے، گیٹ سے نکلنا ہے، یہی گلی ہم نے پکڑ لینی ہے سیدھی 204. کلیئر ہے؟ اب یہ جب یہاں پر پہنچتی ہے نا تو اس کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے، اس گلی میں آنے والوں کے پاس
کہ وہ پہلی منزل پر بھی جا سکتے ہیں اور وہ زمینی منزل پر بھی جا سکتے ہیں، وہ دونوں طرف جا سکتے ہیں۔ ہمیں جو انہوں نے اتھرائز کیا ہے فرسٹ فلور ہے کون جی، یہ 204 ہی مکمل اینڈ تک 204 جاتا ہے، پہلے یہ بند ہوا کرتی تھی، اب یہ سیدھی 204 اینڈ تک جا رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے آسانی ہوگی نا، کہیں مڑنا نہیں پڑ رہا۔ تو آپ ہم کیمپ سے نکلے اور سیدھا ہم جمرات پہنچ گئے، کوئی گلی نہیں مڑے، کچھ بھی ہم نے ٹرن ون نہیں لیا۔ یہاں پر ہم آ کر، چونکہ یہ مکتب میں نے کل آپ کو بتایا تھا ایک بڑا مکتب ہے، اس کے اندر تقریباً 3400 لوگ موجود ہیں۔ اگر تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سارے مکتب نے موو کرنا ہے، سارے مکتب نے موو کرنا ہے، سارے مکتب نے موو کرنا ہے اکٹھا ہی، تو ہم 3300 لوگ ہوں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے اہل تشیع بھائی بھی ہوں گے، ان کی تعداد 2900 ہے، 2900، اور ہماری تعداد ہوگی 400۔ اب ان کا ایک فقہی مسئلہ ہے، ان کے فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ لوگ پہلی منزل پر رمی نہیں کر سکتے ہیں، پہلی منزل پر رمی، انہوں نے زمینی رستے پر ہی، زمینی جو منزل ہے وہیں پر ہی جانا ہے۔ اگر ہم نے سارے مکتب 106 نے 106 نے ہمیں کہا کہ آپ نے اکٹھا موو کرنا ہے، تو پھر ہم ان کے ساتھ، وہ ہمیں بھی راستہ دے دیں گے، اکٹھے جائیں گے نیچے، اور وہ زیادہ ایک سہولت والی بات ہے، وہ زیادہ سہولت والی بات ہے۔ نیچے اتر گئے، ابھی چاہے ہم پہلی منزل پر جائیں چاہے ہم زمینی منزل پر جائیں، ہم نے 10 کے دن، یہ 10 کا دن چل رہا ہے نا، ہم نے صغرا کو بھی چھوڑنا ہے، وسطیٰ کو بھی چھوڑنا ہے، ان پر رمی نہیں کرنی، اور کبرا پہ جانا ہے، بڑے شیطان پہ جانا ہے، 2 پہلے چھوڑ دینے ہیں، ہم نے ان کو کنکریاں، اور بڑے شیطان کو ہم نے جا کر 7 کنکریاں مارنی ہیں، جو سب سے آخر میں ہے۔ کتنی کنکریاں مارنی ہے؟ 7 کنکریاں مارنی ہے۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد ہمارے پاس 2 راستے ہیں، ہم دائیں طرف سے بھی مڑ سکتے ہیں اور بائیں طرف بھی مڑ سکتے ہیں۔ شیطان کو کنکریاں ماری نا، اور جب جو ہی ہم اس سے آگے آئے تو ہمارے پاس 2 راستے ہو جائیں گے، رائٹ بھی لیفٹ بھی۔ ہمیں انہوں نے جو روڈ دیا ہے 106 والوں کو، ایکچوئل وہ روڈ دیا ہے انہوں نے 68 نمبر، رائٹ سائڈ والا، کتنے نمبر؟ 68 نمبر۔ لیکن یہ مشکل روڈ ہے، یہ مشکل روڈ ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنا ٹیکنیکل ہے۔ اس پر آنے کے ایک تو یہ راستہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے نکلے، اور یہ جو گرین آ رہا ہے اوپر سے ہوتے ہوئے ہم یہاں پہ آئیں۔ دوسرا آسان اس کا راستہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ جو بنا واپسی کا راستہ ہے، یہ 68 پہ یہ جو گرین کلر کا ہوتا ہے نا، یہ پیڈسٹرین ہوتا ہے، پیدل چلنے والوں کا راستہ، تو ہم اس پر آئیں، اور اس پر آ کر یا تو ہم یہ اس گلی میں آ جائیں 206 والی میں، یا اگر آپ دیکھیں یہاں سے آتے ہوئے ہمیں یہاں سے کنگ فہد پہ ہم یہ جو اس کی بنی ہوئی ہے ریمپ، یعنی یہاں پہ آ کے نا، یہاں اس ریمپ پر ہم کنگ فہد پہ آئیں گے، اور یہاں سے آتے ہوئے ہم اس ریمپ کے تھرو ہم پل عبداللہ پہ آئیں گے۔ یہ جو ریمپ دیکھ رہے ہیں ہم، یہ ریمپ دیکھ رہے ہیں، پل عبداللہ پہ چڑھنے کے لیے ملک فہد 68 نمبر روڈ پر یہ ریمپ ہوگا۔ یہ روڈ ایسے چل رہی ہے، لیکن اس کا لنک ہمیں اور پیچھے کہیں سے بھی نہیں ملتا، ہم نے یہاں سے یہ پیڈسٹرین سے آنا ہے۔ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کے اندر، یہ ڈیسائیڈ تو ناظم کرے گا، انہوں نے ڈیسائیڈ فی الحال 68 نمبر کر دیا ہمارے لیے، مکتب 106 کے لیے 68 نمبر ہے، لیکن ہمارے ساتھ چونکہ بڑی تعداد ہے لتشی حضرات کی ہے، اور وہ انہوں نے دے ریفیوزڈ، ہم نے اس پہ نہیں جانا، ہم نے 50 سب سے آسان راستہ ہے 50 نمبر کا، انہوں نے کہا ہم نے 50 نمبر پہ آنا ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 50 نمبر والا کس طرح، ہم نے اس کو پتھر مارے، لیفٹ مڑے، لیفٹ مڑ کر دیکھ رہے ہیں بڑا روڈ آ رہا ہے، یہ سیدھا آ رہا ہے ملک فیصل روڈ، مسجد خیف، اس کے پاس سے گزر کر ہم پہلی کبری کو کراس کریں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جس طرح ہم نے مزدلفہ سے نکلے تھے نا تو پہلی پل کراس کی تھی، اب ہمیں ہمارے ذہن میں کیا تھا کہ نیکسٹ پل ہماری ہے، ایسے ہی اس کو کراس کریں گے، اب ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اگلی جو پل آنی ہے اس کے ساتھ ایک ریمپ پر ہم نے چڑھنا ہے، تو ہم سیدھے آئے 50 نمبر روڈ پر،
چلتے ہیں یہاں پر آ کر یہ ریمپ آ جائے گا. اس ریمپ کے لیے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہوگی کہ اس ریمپ کے ساتھ فائر بریگیڈ کا بلدیہ کا دفتر ہے. یہ دیکھیں گاڑی پر سول ڈیفینس والوں کا دفتر ہے. جہاں پہ گاڑی کے نشان ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ سول ڈیفینس. یہ ساری علامات ہم نے دیکھنی ہے. یہ ٹرین ٹریک ہے, یہ ٹنل کی علامت ہے, یہ سٹیئرز ہوتی ہیں وہاں پہ جو سیڑھیاں دی جائیں گی, اور یہ سول ڈیفینس ہے. انفارمیشن سینٹر کے لیے آئی والا نشان ہوگا. مکتب نمبر وہ انہوں نے اس طرح دیا ہوا ہے, ڈراپ واٹر ڈراپ کا سائن بنایا ہوا ہے. اور یہ سعودی عربیہ کی بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن ہے, اور نیچے جو ہلال کا نشان ہے وہ ڈسپینسری کا نشان ہے. تو ہم سڑک ملک فیصل پر آ رہے ہیں, اور آ کر ہم یہ ریمپ لے کر کہاں چڑھ جائیں گے؟ اوپر عبداللہ کبری پر, عبداللہ والی روڈ پر, عبداللہ والی سڑک پر. یہ روڈ نمبر 50 ہے نا؟ جی روڈ نمبر 50 ہے. جماعت کتنے بجے؟ پھر پڑھ لیں گے. یہ کروا دیں گے نا آپ کر لیں. اچھا ہم نے اس ریمپ پہ آنا ہے. دیکھیں ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے. ہم نے اس ریمپ پہ اوپر آنا ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا نا آپ سب کو؟ جب ہم اس ریمپ پہ آ جائیں گے تو دیکھیے گا ذرا, ہم نے لیفٹ موڑنا ہے. کہاں جانا ہے؟ لیفٹ. اور لیفٹ موڑ کر آپ نے ایک انٹرچینج چھوڑ دیا, دوسرا انٹرچینج چھوڑ دیا, تیسرا انٹرچینج چھوڑ دیا, چوتھے پہ اترنا ہے. یہاں سے جاتے ہوئے ہم جب ریمپ پہ چڑھے تھے تو ہم رائٹ سائڈ پہ مڑے تھے اور ایک کو چھوڑ کر دوسرے پہ اتر گئے تھے. وہاں سے آتے ہوئے ہم اوپر آئے, اور اوپر آ کے ہم نے کتنے چھوڑے؟ 1 2 3, چوتھے پہ اتر گئے. اور چوتھے پہ آپ اترے تو آپ 105 کیمپ پہ اتریں گے, اور 105 کے ساتھ ہمارا, اور آپ کا پہلا دن جو ہے آپ رمی کر کے واپس آ گئے. ٹھیک ہے, اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے. آپ نے اگر تو آپ دیکھ لیں وہیں پر تو بھی ٹھیک ہے, یا کیمپ میں آ کر دیکھیں. کیمپ میں آ کر آپ نے دیکھا کہ قربانی ہو گئی ہے, اس کے بعد آپ حلق کروا لیں. ٹھیک ہے, حلق کروانے کے لیے بھی خود کر سکتے ہیں, وہ بھی ترتیب ہے. نہیں تو وہاں پر انہوں نے ترتیب بنائی ہوتی ہے حلق کرنے کی, کروانے کی. تو اس کے تحت ہمارا 10ویں کا دن مکمل ہو جائے گا. 10ویں کا دن مکمل ہو جائے گا. ایک چیز اب ہماری رہ گئی, طواف پہ زیادہ. سر جی خود کا ترتیب بھی بتائے, اگر خود کرنا چاہتے ہیں تو وہ ترتیب بھی بتا دیں. کیا حلق قربانی؟ قربانی خود کرنا یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے, مشکل مرحلہ ہے. آپ نے جب یہاں پر رمی کر لی, رمی کرنے کے بعد آپ کو سڑک نمبر 68 پہ آنا ہے. یہاں آپ یہ اوپر ایک رستہ جا رہا ہوگا باہر کی طرف, آپ باہر نکلیں گے, اور باہر نکلنے کے بعد یہ انہوں نے لگایا ہوگا زون 6 قربان گاہ, تیسری منزل سے واپسی. یعنی آپ ادھر سے واپس آ رہے ہوں گے, یا آپ نے اسی روڈ پر اگر آنا ہے تو اسی پر واپس آ کر یہ جو سبز نشان کے راستے ہوں گے, یہاں سے آپ یہ پیدل چلنے والے راستے پر جائیں گے. وہاں سے تو یہ لوگ یہاں مڑ گئے تھے نا, آپ نے سیدھے آگے چلے جانا ہے. اوپر سے اگر آپ اس کے نیکسٹ فلور پہ ہو کے آتے ہیں, تیسرے فلور پر, تو پھر بھی اسی راستے پر آپ آئیں گے. اور یہ چلتے چلتے اس سیکٹر میں آپ آئیں گے, اور یہ سارا یہ میپ آپ فالو کریں گے. پیڈسٹرین روڈ نمبر 15, 15, 13 نمبر لے لیں یا 15 نمبر لے لیں. پیدل چلنے والوں کا راستہ 13 نمبر, یا پیدل چلنے والوں کا راستہ 15 نمبر. یا آپ اس روڈ پہ آئیں گے, یا آپ اس کو لے کے آئیں گے, اور یہ راستہ چل کے یہاں پر قربان گاہ کی طرف. یہ قربان گاہ کے یونٹ ہے, زون 10 کے اندر ہے. قربان گاہ یونٹ FED, قربان گاہ نیا یونٹ, اور B. آپ کا یونٹ کیا ہے؟ بہت بڑی قربان گاہ ہے. آپ B ہے, آپ B میں آئیں گے, اور B میں آ کر آپ اپنا جانور جو ہے وہ وہاں پر جو لوگ موجود ہوں گے, آپ سے ان کی ترتیب سے ان سے پوچھ کے اپنا جانور ذبح کریں گے. واپسی جی واپسی آپ جو ہے نا, اب یہیں پر آپ کو میپ پر جو ہے نا وہ نقشے سارے دیکھنے ہوں گے کہ یار ہماری واپسی یہاں سے کس طرف ہو سکتی ہے.
یہ مشکل صورتحال ہوگی، اعتماد کریں اور آپ قربانی جو ہے نا وہ جی ہم اب یہاں پر موجود ہیں. ٹرین 106 والا جو مکتب ہے ان کے لیے انہوں نے ٹرین نہیں رکھی ہوئی. اس کا بیڈ ہوتا ہے. اور دوسرا سوال کہ جب ہم ٹرین بائی چانس انہوں نے کہا ہے بائی چانس اگر کوئی آپشن ایسی بن گئی. مینا سے جب مزدلفہ موو کرنا ہے تو اپنا سامان رکھ کے جا سکتے ہیں، ایکسٹرا سامان سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بیگ شیگ اپنے مینا کے کیمپ میں رکھ کے جائیں. رکھ کے جائیں. دیکھیں نا ہم نے گاڑی میں بیٹھ گئے، احرام پہنا ہوا ہے اور ہم پہنچ گئے عرفات، کھانا مل گیا، نماز پڑھ لی، ٹشو وغیرہ ساتھ رکھ لیں، بیت الخلاء جا کے آپ نے جو اپنی اس کے لیے استعمال کرنے ہیں وہ رکھ لیں، کوئی میڈیسن آپ کی ہے تو وہ چھوٹے سے بیگ میں ڈال لیں، پانی کی بوتل اپنے پاس رکھ لیں. آپ نے اگلے دن مینا سے واپس اسی رات اسی دن عرفات سے کہاں پہ آنا ہے؟ مزدلفہ. ایک چٹائی آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ جو لوکل چٹائی پاکستان والی ہے، پاکستان والی چٹائی، اس پر آپ نے رات کا قیام کرنا ہے اور صبح آپ واپس اپنے کیمپ میں مینا میں آ جائیں گے. لمبے چوڑے بیگ اٹھائیں گے تو واپسی پیدل ہمارا سفر ہے. سر سیف ہے ہمارے بیگ میں؟ انشاءاللہ سیف ہے. یہاں پر آپ نے نہیں دیکھا کہ موبائل بار بار گھوم رہے ہیں اور مل رہے ہیں؟ مل رہے ہیں نا. ایک سوال اور ہے کہ جب رمی کرے، رمی کر کے ہم آگے کی طرف موو کر سکتے ہیں کہ مینا واپس آنا ضروری ہے؟ قربانی کلیئر نہیں ہوتی نا. نہیں، قربانی کا پھر ویٹ کرے، حرم کی طرف چلے جائیں اور ادھر جا کے ویٹ کریں. طواف زیارت کے لیے اگر جانا ہے تو سارے گروپ نے اکٹھا ہی جانا ہے. اچھا اس کی ڈاکومنٹیشن ابھی انہوں نے ہمیں پرووائڈ نہیں کی ہے. آپ تھوڑے دیکھ رہے ہوں گے نا کہ میں طواف زیارت پہ زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ابھی ہمیں یہ بتانا ہے کہ طواف زیارت کے لیے آپ کو یہیں پر ہم ٹائم دے دیں گے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، آپ حلق کروا لیں، یعنی حلق کے لیے حرم بھی کروا سکتے ہیں جا کر. تو یہیں سے موو کرنا ہے یا طواف زیارت کے لیے وہ ہمیں بعد میں ٹائم دیں گے، یہ ابھی تک انہوں نے ہمیں بتایا نہیں ہے. جب ہمیں بتائیں گے تو اس کی دیکھیں ایک صورت یہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، ویسے آئیڈیل صورت ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ مہیا کر دیں طواف زیارت کے لیے. بالکل 106 مکتب کے لیے ٹرانسپورٹ کا مہیا کرنا بہت آسان ہے کیونکہ بالکل قبر عبداللہ کے پاس ہے. تو خیر طواف زیارت کی جو بھی صورت بنتی ہے، اگر گروپ کی شکل میں جانا ہوگا تو یہ جو راستہ سیدھا جا رہا ہے نا مسجد الحرام اور العزیزیہ کی جانب، یہیں سے پھر ہماری واک ہوگی اور ہم نے طواف زیارت کے لیے جانا ہوگا. وہ اگر ہمیں 10 کا ٹائم مل گیا تو 10 کو ہی جائیں گے انشاءاللہ. 10 کا ٹائم نہیں ملتا تو 11 کو چلے جائیں گے. سوال یہ کہ 10 سے 4 کی جو پابندی ہے، اب اگر قافلہ چل رہا ہے اور وہ بیچ میں جیسے 9 بجے کے قریب نکلتا ہے تو ظاہر ہے وہ رمی کرتے ہوئے واپس آتے ہوئے 10-11 کے درمیان اگر پھنس گیا تو کیا وہیں پر ان کو روک دیا جائے گا یا پھر وہ روک کے ماریں گے؟ چلتے رہے؟ اس کے لیے دیکھیں وہ مینا کے کیمپ سے نکلتے ہوئے وہ دیکھ لیں گے کہ یہ واپس آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. مطلب 10 سے پہلے بھی ہو سکتا ہے وہ پابندی پہلے لگا سکتے ہیں کہ یار یہ واپس نہیں آ پائیں گے. اب اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ 9:45 کا ٹائم ہو گیا ہم جا رہے ہیں تو وہ تو کہیں گے نا کہ یہ 2 گھنٹے گرمی میں مریں گے. یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ گرمی میں نہ جائیں. آپ آج دیکھیں ٹمپریچر جو باہر ذرا جا کے کیا ٹمپریچر ہو رہا ہے. بہت یہ عرب کی گرمی بڑی شدید قسم کی گرمی ہے. اگر پاکستان کا ٹمپریچر 40 ہے اور یہاں کا ٹمپریچر 40 ہے تو چونکہ ہوا کے اندر ہیومیڈیٹی لیول نہیں ہوتا، یہاں پر ہمارے یہاں ہوا کے اندر نمی موجود ہوتی ہے تو یہ جو ہے نا دھوپ یہ فوراً ہمیں ایگزاسٹ کر دیتی ہے اور ہمیں جو ہے نا وہ ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے. رمی کے بعد کا ہی وہ ٹائم ایسا دیتے ہیں کہ وہ ہاں. اور ویسے بھی اس دفعہ میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ جو 10 سے 4 کی پابندی لگائی ہے نا اس میں وہ پہلے ہی کریں گے قربانی. ایک گروپ مزدلفہ ایک میدان ہے مجھے سمجھ نہیں آئی. سارے بولیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئے گی. جو 10 سے 4 والی پابندی ہے اس پر بات چل رہی ہے، ابھی تک چل رہی ہے کہ اس میں تخفیف کی جائے، اس کو کم کیا جائے. ہم جا سکتے ہیں دھوپ میں.
اور یہ ایک طرح سے مشکل ہے کہ وہ دھوپ ہوگی، لیکن آسانی یہ ہے کہ ٹائم مل جائے گا اور ہم طواف زیارت کے لیے چلے جائیں گے رمی کرنے کے بعد۔ یہ دیکھیں نا، یہ باتیں اگر ہم سوچ رہے ہیں تو وہ بھی سوچ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں روکا تو ہماری قربانی بھی روکیں گے، اور ہماری قربانی کر دیں گے اور ہمیں 4 بجے کے بعد بھیجیں گے۔ قربانی روکیں گے اور ہمیں 4 بجے کے بعد بھیجیں گے، جمعرات کے بعد ہماری قربانی کریں گے۔ اور ہم 8 بجے فارغ ہو گئے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، تو ہم صاحب زیارت کے لیے جا سکتے ہیں؟ سر یہ تو بتاؤ نا کہ آپ زیارت میں ٹائم دیں گے، ٹائم دیں گے، ایسے نہیں جانے دیں گے، ٹائم دیں گے بقاعدہ۔ آپ اکیلے کہیں نہیں جا سکتے، اکیلا بندہ نہیں۔ نماز پڑھ لی، نماز، ہاں